کسی شاعر نے کہا تھا، عقد سے کس کو رستگاری ہے، آج ہم کل تمہاری باری ہے۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس سے ہمارے ملک کے لوگوں کی اکثریت کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایک بار کی ہزیمت ہضم نہیں ہوتی اور وہ دوبارہ اور سہ بارہ بھی اس ہزیمت کو اٹھانے کو بخوشی تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا کہ آ بیل مجھے مار۔ شادی بھی ایک ایسا ہی بیل ہے جس کو لوگ ہنسی خوشی آ کر مارنے کی دعوت دیتے ہیں، اور جب یہ بیل آ کر ٹکر مار دیتا ہے تو ساری عمر اپنی کڑکڑاتی ہڈیوں کی سکائی کرتے رہتے ہیں۔ شادی کو ہمارے یہاں نصیب کھلنا بھی کہتے ہیں۔ ہمارے والدین کو بھی ہمارے نصیب کھول ڈالنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ اکثر گھریلو بحث کا موضوع ہمارے نصیب کھلنا ہی رہتا تھا۔ ہم دوسرے تیسرے نصیب کھولنے کے چکر میں رہتے تھے، جبکہ والدین کے نزدیک وہ سب خرافات تھیں۔ روز روز کی تحریک استحقاق سے تنگ آ کر بلاخر ہم نے نصیب کھلوانے پر اتفاق کر لیا۔ جب ہم اپنے والدین کے ساتھ ایک پیج پر آ گئے تو ایک مکمل طور پر بااختیار تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں مختلف اداروں سے مدد لی گئی۔ ارکان میں والدہ، ہمشیرہ، خالہ، پھپھی، چچی، تائی، ممانی، نانی اور دادی جیسے ہیرے شامل تھے۔ بوقت ضرورت یہ جی آئی ٹی کسی سے بھی تعاون طلب کر سکتی تھی۔ اس جی آئی ٹی کا واحد ہدف بے پناہ خصوصیات کی حامل ایک ایسی موصوفہ کی تلاش تھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں پائی جا سکتی تھی۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں تشکیل پانے والی تمام جی آئی ٹیز نے حیران کن کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ چنانچہ اس جی آئی ٹی کے ہیروں نے بھی اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے نہایت برق رفتاری سے اپنا ہدف تلاش کر لیا، اور صرف 4 سال کی شبانہ روز محنت کے بعد بالآخر بے شمار خصوصیات کی حامل ایک عفیفہ تلاش کر لی گئی جو برغہ و رغبت ہماری زوجیت میں آنے کی سزا قبول کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ اس وقت ہمیں یقین آیا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ بعد کے معاملات محض رسمی تھے، چنانچہ آنن فانن طے کر لیے گئے اور ہمارا نصیب کھول ڈالنے کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ تاریخ مقرر ہوتے ہی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اراکین خانہ کو ذمہ داریاں بانٹ دی گئیں اور ان ذمہ داریوں کو بر وقت ادا کرنے کی سخت تاکید بھی کر دی گئی۔ ہمارے ذمہ محض انتظار کرنا اور اس ایونٹ کے اخراجات مہیا کرنا تھا۔ حکومت کی طرح ہمارا بجٹ بھی ہمیشہ خسارے کا شکار رہا ہے، چنانچہ ہم نے فوراً اپنے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور منصوبہ بندی شروع کر دی کہ کس کس مد میں کٹوتی کر کے اس بارے گراں کے لیے قابل قدر اور قابل ذکر اخراجات کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ اشاریوں پر اشاریہ ترتیب پاتے چلے گئے اور اخراجات کا تعین دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا گیا۔ مثال کے طور پر روزے قربان کے لیے ہمارا بناؤ سنگار جو ہونا تھا، اس کی کل لاگت کا تخمینہ قریباً 2.5 لاکھ روپے لگایا گیا تھا۔ ہم یہ تخمینہ جان کر بھونچکے رہ گئے۔ گوٹے کناری اور سنہرے تلے کے کام والی شیروانی بشمول شلوار کرتا، سلیم شاہی خصے اور دستار جو کہ شہر کے مشہور ڈیزائنر سے لی جانی تھی، ان کی قیمت تقریباً 1,75,000 روپے تک کی تھی۔ اس کے علاوہ بیوٹی پارلر کا خرچہ 50,000 کے لگ بھگ اور دیگر چھوٹے موٹے اخراجات بھی شامل تھے، اور مرے پر 100 درے کے مصداق ولیمے کے لیے زوجہ محترمہ کا لباس، دیگر افراد خانہ و خاندان کے لیے تحفے تحائف، رشتہ تلاش کرنے والی جی آئی ٹی کے لیے ہدیہ تشکر اور دیگر بے شمار اخراجات اس کے علاوہ تھے۔ اب جو ہم نے عقد مسنونہ کا کل اخراجات کا تخمینہ ملاحظہ فرمایا تو ہمارے دیوتا کوچ کر گئے۔ ہم اس شادی سے صرف ایک نکی جئی نہ کر کے ایک چھوٹی موٹی مرسڈیز کار خرید سکتے تھے، لیکن اصل مسئلہ قلت زر کا تھا جو کسی طور حل ہوتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہم ٹھہرے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے غریب عوام، اس مرحلے پر ہم نے تحریک التوا بھی پیش کی جو بالکل ایسے ہی مسترد کر دی گئی جیسے قومی اسمبلی کے اسپیکر اپوزیشن کی جانب سے پیش کی جانے والی تحریک کو مسترد کر دیتے ہیں۔ وہاں سے مایوس ہو کر ہم نے مالیاتی ایمرجنسی نافذ کر کے اس بحران سے نمٹنے کا منصوبہ بنایا، مگر ہمارے تمام منصوبے ہمارے عزیز و اقارب کی خواہشات کے اونچے درجے کے سیلاب میں بہہ گئے۔ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، ہم نے بینک میں قرضے کی درخواست دے ڈالی۔ یہ وہ ادارہ ہے جو اس وقت کام آتا ہے جب سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ چنانچہ بینک نے ہماری درخواست پر ہمدردانہ غور کرنے کے بعد ہمیں فراہمی زر کی یقین دہانی کروا دی۔ یہ مسئلہ حل ہوا۔ اب ہم نے کوشش کی کہ اپنے گھر والوں کو یہ سمجھا سکیں کہ ہم قرض کی بہ پینے جا رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ فاقہ مستی ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لا کر رہے گی۔ چنانچہ جہاں میٹرو ملن اگربتی کی طرح جو 4 کی جگہ 1 اگربتی جلانے سے بھی کام چل جاتا ہے، اگر شادی کے لیے بھی 4 کی جگہ 1 روپیہ خرچ کرنے سے کام چل سکتا ہے تو چلا لیا جائے۔ مگر ہماری ایک نہ چلی اور نہایت دھوم دھام بلکہ دھوم دھڑکے سے ہمارے نصیب کھول ڈالے گئے۔ اللہ جانے کس کس نے
کون کون سے ارمان دلوں میں پال رکھے تھے جو اس موقع پر دل کھول کر پورے کیے گئے۔ اب ہمارے نصیب کھلے 2 برس ہو چکے ہیں اور ہماری اگلی نسل بھی دنیا میں تشریف لا چکی ہے، جبکہ اس کی والدہ محترمہ کو ابھی سے اس کے نصیب کھول ڈالنے کی فکر لاحق ہے، جبکہ ہم نہایت شدید ترین مالی بحران میں گھر چکے ہیں۔ ہماری آمدنی اور اخراجات کا توازن تنازلی کا شکار ہے۔ وہی بینک جس نے شادی سے قبل وہ کردار ادا کیا جو IMF پاکستان کے مالی بحران میں ادا کرتا ہے، اب سعودی عرب کا کردار ادا کرتے ہوئے ہم سے اپنے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے اور ہم کونے خدروں میں منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت صرف ایک ہی خیال آ رہا ہے کہ اگر ہم کفایت شاری کو اپنا شعار بناتے ہوئے سادگی سے اپنے نصیب کھول ڈالتے اور اللہ تلل سے پرہیز کرتے تو نہ ہی ہمیں بینک سے قرض دینا پڑتا اور نہ ہی آج ہم زبردست مالیاتی بحران کا شکار ہوتے۔ مالیاتی بحران کے اپنے مضمرات ہوتے ہیں۔ کمزور معیشت رکھنے والے دنیا میں ذلیل و خوار ہی ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ دھوم دھام سے قرضہ لے کر نصیب کھلوانے والا بیچارہ دلہا ہو یا قرضہ لے کر دھوم دھام سے چلنے والا بیچارہ ملک۔